اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ ایسی دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے پڑھنا شروع فرما دیتے تھے، شعبان میں پڑھتے تھے اور رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالی ہمیں رمضان میں پہنچا دیجئے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال دیکھیں رمضان المبارک سے پہلے ہمارے ساتھ کتنے لوگ موجود تھے اور آج موجود نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اکثر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوگی کہ اپنے آپ کو دنیا میں ایسے رکھیں کہ جیسے راستے میں چلنے والا مسافر، عابر السبیلی، کن فی الدنیا کا عابر السبیلی، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے چلنے والا مسافر، راہ چلنے والا مسافر، کسی بھی وقت اس کی منزل، اس کا سفر ختم ہو سکتا ہے اور موت سے سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی تیاری یہ نہیں ہے کہ سموسے پکوڑے اور گھر میں مختلف چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیں، بلکہ رمضان المبارک کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہر کسی کو معاف کر دیں، ہر کسی کی چھوٹی بڑی غلطیاں معاف کر دیں، اور رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیں۔ جب رمضان المبارک قریب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر سے ہٹ کر نیچے سونا شروع کر دیتے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرماتے تھے، اور اپنے نیچے سے ویسے تو پورا سال ہی آپ گدا نہیں بچھاتے تھے، لیکن جو چیز بھی نیچے بچھاتے تھے وہ بھی ہٹا دیتے، تاکہ سونے کا وقت کم سے کم ہو اور باقی سارا وقت اللہ تعالیٰ کے آگے بندگی کی جائے، راتوں کو جاگا جائے، قیام اللیل کیا جائے۔ یعنی قیام اللیل کا کیا مطلب کہ مغرب کے بعد نماز کی تیاری میں لگ جائیں، عشاء کے بعد تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ جائیں، اللہ پاک کے حضور کھڑے ہو جائیں اور پھر تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھیں، فجر کی سحری تک تلاوت کرتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بہت کم تھے رمضان المبارک میں۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جرنل ایک فرما دیا ہے کہ کم سونا بھی عبادت ہے، یعنی جب آپ کم سوئیں گے تو اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں گے۔ تو اللہ کی یاد میں کم سونے کا مطلب یہ کہ آپ کا ہر وقت اللہ کی یاد میں گزرے، لغو باتوں سے پرہیز کریں، عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں تو بالخصوص لغو باتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ کا مقصد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ پر روزے اس طرح فرض کر دیے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کر دیے تھے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تقوی حاصل کریں، رمضان المبارک میں روزے رکھ کر تقوی حاصل کریں۔ تو عزیز دوستو، اپنے رمضان المبارک سے پہلے تمام معاملات کو سمیٹ لیں، اللہ کی طرف لو لگا لیں، قیام اللیل کی ترکیب بنا لیں، کھانے پینے پر توجہ نہ دیں۔ رمضان مبارک کھانے پینے کا مہینہ نہیں، بلکہ اللہ کے آگے عاجزی انکساری کرنے کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ قرآن پاک اور رمضان المبارک کا جوڑ ہے، یعنی پورا رمضان المبارک اور قرآن پاک دونوں ایک طرح سے ایسے سمجھیں کہ جیسے رمضان المبارک آیا، آپ کی قرآن پاک کی تلاوت قیام اللیل میں بڑھ جائے، اور دن کے اوقات بھی کام جتنا کرنا واجب ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، اتنا ہی کریں، باقی وقت گھر میں رہیں اور عبادت میں گزاریں، اور گھر کی خواتین کو بھی یہ ترغیب دیں کہ کھانے پینے سے دور رہیں، چولہوں پہ کم از کم جائیں، اور باقی سارا وقت تلاوت میں اور کیا اللہ پاک کے سامنے عاجزی انکساری میں گزاریں، اور تقویٰ کو حاصل کرنے کی جو اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مقصود بنایا ہے، تقویٰ کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔